نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی برہان الرشید اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ شکر و احسان کہ ہمیں پھر زندگی میں اللہ رب العزت نے 1443 ہجری کا یہ ماہ ربیع الثانی، جس کا خاصا تعلق سیدھا تعلق سیدنا والی بغداد رضی المولا تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے ہے، یعنی ربیع الثانی 11ویں شریف کا مہینہ۔ تو اس میں ہم آج سیدنا والی بغداد رضی المولا تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت اور خراج تحسین اپنے گلشن چشت کے سامعین، ناظرین، حاضرین اور تمام ٹیم ورکروں کی جانب سے خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ ذکر انہی کا کریں گے، مگر ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام چاہنے والوں کا بھی ذکر اسی کے ساتھ ہوگا، تمام اولیاء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ یہ کہنے کو تو حضرت سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے یہ مہینہ، لیکن یہ تمام اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی جو منسوب ہے حضرت سیدنا والی بغداد میر میرا پیر پیرا غوث سمدانی قطب ربانی شہباد لا مکانی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہم خراجت عقیدت و محبت یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا اونچا درجہ عطا فرمایا کہ آپ بحکم خدا یہ کہتے ہیں کہ قدمی حاذ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم کل اولیاء زمانہ کے گردن پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آپ کے قدم ناز کی شان۔ اور پھر کہنے والے نے تو یہ کہہ دیا کہ سیدنا والی بغداد یہ کون، یہ جب والد فرماتے ہیں تو بیٹے فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم۔ تو جنہوں نے والی بغداد سیدنا حضور غوث پاک کے قدم کو اپنے سر پہ اٹھا لیا، آنکھ پہ اٹھا لیا، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی المولا تعالیٰ عنہ جس وقت سیدنا حضور غوث پاک نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا قدم کل اولیاء زمانہ کے گردن پہ ہے، تو حضور سیدنا عطائے رسول اس وقت چشت اور بخارا کے ایک پہاڑی پر تھے۔ آپ نے عالم وجد اور کیف میں یہ فرماتے ہیں کہ اے والی بغداد آپ کا قدم معین الدین کے گردن پہ نہیں بل راسی و عینی، آپ نے فرمایا کہ بلکہ معین الدین کی آنکھ پر ہے، معین الدین کے سر پر ہے۔ تو جو والی بغداد کے قدموں کو اپنے سر پہ اٹھا لے، اپنے آنکھ پہ اٹھا لے، تو والی بغداد بحکم خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نوازتے یہ ہیں کہ اے معین الدین جاؤ، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کے قدم کو اپنے آنکھ اور سر پہ لے لیا تو عطائے رسول ہند الولی بنا کر کے معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ جب تک آپ مہر نہ لگائیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ سر پہ اور آنکھ پہ اٹھائیں تو والی ہندوستان بنا دیے جائیں، اور سرکار مفتی اعظم ہند اگر یہ کہیں کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر، تو سیدنا والی بغداد پھر نوازنے میں کمی نہیں فرماتے کہ جاؤ ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی بنا دیے گئے۔ اگر گردن پیش کر دیا، سر پیش کر دیا، آنکھ پیش کر دی، دل پیش کر دیا، تو پھر سیدنا والی بغداد نے نواز دیا۔ عزیزان محترم، یوں تو آپ کی زندگی کہنے والے نے کہا شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، ارے عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث آدم کا،
اسی بحر کی ایک جو ہے اور منقبت یاد آئی کہ حضرت علامہ جمیل رضوی جو ہے فرماتے ہیں، جو سیدنا حضور اعلیٰ حضرت کے جو ہے سب سے چہیتے خلیفہ اور شاگرد اور مرید ہیں، جمیل قادری رضوی فرماتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے یہ سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لاکھ تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، کیا مقام ہے، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، ارے لوگوں سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عدیدو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عدیدو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔ یہاں صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں کہ سیدنا حضور غوث پاک کا دھوبی جو ہے، سوال کچھ بھی ہو، آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہے کہ جب اس سے نکیرین سوال کرتے ہیں تو کون، کہاں سے آیا، کیا ہے تیرا مذہب اور اسلام، تو بس ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے، میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں، میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں، میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ پھر ندائے غیبی گونج جائے، اے فرشتوں چھوڑ دو اسے، یہ تو میرے محبوب کا محبوب ہے، یہ میرے دیوانے کا چاہنے والا ہے، میرے جو ہے عبد القادر کا جو ہے پیارا ہے۔ تو عزیزان محترم، عدیدو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، بڑی شان ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فرشتے روکتے کیوں ہو، کیا تیور ہے جمیل قادری رضوی کا، فرماتے ہیں مجھے روکتے کیوں ہو فرشتوں جنت میں جانے سے، مجھے کیوں روکتے ہو فرشتوں جنت میں جانے سے، ارے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور شفا پاتے ہیں صدہا جا بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ اور حضرت آسی غازی پوری اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ارے ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، بڑی معقول بات کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہم نے تو کہہ دیا، پڑھ دیا، سن لیا، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، کیڑے ڈھونڈنے والے کیڑے نکالتے رہیں، ہمیں تو بس ان کی محبت سے غرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں جو ہے مارے اور انہی کی محبت میں اٹھائے۔ تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ پھر جو ہے چھوڑیں ہم کیوں، یہ عطائے رسول ہند الولی ہیں، وہ سیدنا والی بغداد ہیں، فرماتے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ارے محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری۔ عزیزان محترم، ان کی زندگی کرامت ہی کرامت ہے۔ صرف ایک کرامت جو ابھی میں نے سنا اور پڑھا بھی، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی خاصیت اور خصوصیت یہ تھی کہ جو آپ سے صبح کو جو ہے مسافہ کر لیتا، جو آپ سے صبح کو روزانہ مسافہ کر لیتا، اس دن اس کو موت نہیں آتی تھی۔ یہ جو ہے میں نے پہلی بار پڑھا اور سنا کہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے آپ کی بارگاہ میں لوگ لائن لگا کر کے صبح مسافہ کرتے کہ آج ہمیں جو ہے موت نہ آئے، تو یہ آپ کی جو ہے کرامت کی جو ملا لیتا ہاتھ، جو مسافہ کر لیتا، پھر اس دن اس کو موت نہ آتی، اللہ تعالیٰ موت کو ٹال دیتا۔ کیوں؟ وہ اپنے جو ہے ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے کہ جو ان سے مل گیا ہو۔ تو لوگ مجھے کہنے دو کہ زندگی کی ضمانت حاصل کرتے تھے سیدنا والی بغداد کی، آج میں نہیں مروں گا۔ تو یہ آپ کی جو ہے خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے اور کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ لوگ آپ کے پاس نماز فجر میں ازدحام کثیر ہوتا تھا کہ نماز بھی پڑھتے اور حضور سے جو ہے مسافہ بھی کرتے، اس دن ان کو موت نہ آتی۔ اور جس دن اللہ نے مقرر فرما دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، تو کوئی بہانہ اور سبب بن جاتا، وہ نہ پاتے، نہ ملتے۔ تو اس زمانے میں کیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ والی بغداد سے مسافہ کر لیں اور موت ٹال دی جائے۔ اللہ کس قدر اپنے جو ہے ان بندوں سے محبت فرماتا ہے کہ جو ان سے مل لے آج وہ دنیا میں زندہ رہنے کی ضمانت پا گیا۔ تو ایک بڑھیا جو ہے لاولد تھی، اس نے جو ہے آپ سے کہا کہ حضور دعا فرما دیں میں صاحب اولاد ہو جاؤں، صاحب اولاد ہو جاؤں۔ جب اللہ نے اولاد سے نواز دیا
تو روزانہ اپنے بچے کو جو ہے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دلاتی، مصافحہ کراتی، تاکہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے باقی رکھے۔ اچانک ایک دن جو ہے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی لے کر بچے کو آئی کہ حضور آپ کی بارگاہ میں آج حاضر نہ ہوئی، میرے بچے کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ حضور نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید اور لو لگاؤ، اس کے فیصلے جو ہے بندوں کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگی کہ میرا ایک سہارا تھا، ذریعہ تھا، حضور آپ کی بارگاہ میں جو مصافحہ کر لے وہ جو ہے زندگی پا جاتا ہے، میرے بچے کو آپ زندگی عطا فرما دیں، آپ کو اللہ نے قوت اور اختیار دیا ہے۔ تو آپ کے حکایتوں میں جو ہے پڑھنے میں ملتا ہے کہ جب آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تو کبھی کبھی جو ہے عالم وجد میں جو ہے کہہ دیتے جاؤ مر جاؤ، تو سارے بچے جو ہے مر جاتے تھے۔ پھر آپ جو ہے عالم وجد میں کہتے تھے چلو اٹھ جاؤ، تو سارے اٹھ جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے طاقت و قوت بخشی۔ تو بڑھیا نے جو ہے سوچا کہ جب حضور یہ فرمائیں گے کہ جاؤ بچوں مر جاؤ، تو میں بھی اپنے بچے کو انہی مرے ہوئے میں جو ہے سلا دوں گی، لٹا دوں گی، اور جب حضور فرمائیں گے کہ بچوں اٹھ جاؤ تو انہی کے ساتھ میرا بچہ بھی اٹھ جائے گا۔ تو سیدنا والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم وجد میں جو ہے فرمایا پڑھاتے ہوئے جاؤ مر جاؤ، جیسے کہ ہر استاد کبھی بچوں کو جو ہے زجر و توبیخ، تو وہ والی بغداد ہے، اپنے شاگردوں کو اس طرح سے فرما دیں سارے جو ہے مر جاتے، اور جب آپ فرماتے تو اٹھ جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا موت و حیات کا مالک بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو ظالموں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے جو ہے اس پر قادر ہے۔ سیدنا حضور غوث پاک عبد القادر جو ہے اللہ کی دی اور عطا سے جو ہے اس پر قادر ہے۔ تو جب اس بڑھیا نے اپنے بچے کو جو ہے سلا دیا، پھر آپ حضور نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ، سارے بچے اٹھ گئے مگر بڑھیا کا بچہ نہیں اٹھا۔ تو پھر وہ رونے لگی، گریہ وزاری کرنے لگی کہ حضور سارے بچے تو اٹھ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں مارتا تھا، میں انہیں جلا بھی دیتا تھا، تیرے بچے کو تو میں نے قضاء الہی سے جو ہے اللہ کی مرضی سے جو ہے وفات پا چکا ہے۔ بڑھیا نے جو ہے جب بہت گریہ وزاری کی تو آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند فرمایا، فضا میں بلند فرمایا اور جھٹکا دیا، اور جھٹکا دے کر کے جو ہے فوراً اشارہ فرمایا، کہا کہ دیکھ بڑھیا تیرا بچہ جو ہے زندہ ہو گیا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو بلند فرمایا اور بلند فرمانے کے بعد جو ہے جھٹکا دیا، اور جھٹکا دینے کے بعد دیکھا تو وہ بچہ جو ہے زندہ ہو گیا۔ سرکار سیدنا والی بغداد میر میرا پیر پیرا جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے حکم سے اسرائیل نے بچے کی روح کو قبض کر لیا تھا، لیکن بڑھیا نے جو ہے جب فریاد لگائی تو میں نے جو ہے حضرت اسرائیل کے ہاتھ سے اس بچے کی روح کو کھینچ لیا، اور کھینچ کر کے جو ہے میں نے اس بچے کی طرف منتقل کر دیا۔ وہ جی اٹھا۔ عزیزان محترم، اس کو کون سمجھے گا؟ جس نے اہل اللہ کی بارگاہ سے فیض پایا ہو۔ یہ ہر ایک کش و ناقص کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جتنے بچوں کی روح قبض کی تھی سب کو آپ نے کھینچ کر اس بچے کے صدقے اور طفیل اللہ نے ہر ایک بچے کو زندہ فرما دیا۔ تو سیدنا والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے، ہم تمام کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس کا ہم سب کو جو ہے اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آپ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا، اہل و عیال کا اور آس پاس پڑوس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔